سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے بنائے آسمانوں میں بہت بڑے بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جس نے چوری چھپے سن لیا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کیا ایک روشن ستارے نے۔ سورۃ الحجر کے اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے قدرت کے شاہکار بیان فرمائے ہیں، اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ تذکیر بآلاء اللہ قرآن پاک کا ایک مستقل موضوع ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا۔ جس طرح تذکیر بایام اللہ، یعنی ان دنوں کا تذکرہ جن دنوں میں مختلف قوموں پہ عذاب آئے، پہلی قوموں کے واقعات، یہ قرآن پاک کا ایک مستقل موضوع ہے جو عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نصیحت کے لیے اللہ کی قدرت کا تعارف اور پہچان کروانے کے لیے اللہ پاک اپنی مخلوقات کا ذکر کرتے، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کرتے۔ اس سے پہلے رکوع میں اب حضرات نے سنا، ان لوگوں نے مطالبہ کیا، مخالفین نے مطالبہ کیا، کفار مکہ نے مطالبہ کیا، کوئی نشانی پیش کرے، کوئی چیز دکھائے، آسمان سے فرشتہ آئے، کوئی ہمیں پتہ چلے آپ واقعی اللہ کے نبی۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تو فرشتہ جب آ جاتا ہے تو پھر آ ہی جاتا ہے، وہ پھر مہلت لے کے نہیں آتا، پھر ٹائم نہیں ہوتا ماننے کا۔ گویا ان کا وہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا، بلکہ اس سے بہتر فرمایا گیا کہ تمہیں اگر یہ بھی کہہ دیا جائے، یہ نشانی بھی دکھا دی جائے کہ تم خود آسمانوں پہ چڑھ جاؤ اور تم وہاں سے جا کر خود پوچھ گچھ کر رہو، تحقیق کر رہو، تو پھر بھی تمہارا رویہ یہی ہوگا کہ ہم نہیں مانتے، یہ جادو کیا گیا۔ باقی اگر کسی نے قدرت کے دلائل دیکھنے ہیں، اللہ کی پہچان کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ نے آسمان و زمین میں کیا کچھ بنایا۔ کائنات کی ہر چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، وہ اللہ، اور وہ اکیلا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آسمان کی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یقیناً ہم نے آسمان کے اندر بروج بنائے۔ بروج عربی زبان میں برج کی جمع ہے، کسی بہت بڑے محل کو، بہت بڑے قلعے کو برج کہا جاتا ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے بروج کا معنی ستارے ہے، جو بعض ستارے سورج سے بھی زیادہ بڑے،
اللہ پاک نے اس فضائے آسمانی کے اندر بہت بڑے بڑے ستارے بنائے، ان کو فرمایا بروجن، ایسے بڑے بڑے ستارے جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ان بروج سے مراد سورج اور چاند کی منزلیں ہیں۔ سورج اپنی مختلف منزلوں میں ہوتا ہے اور انہی منزلوں میں ہونے سے اس کے حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے ہاں یہ جو برج لکھے جاتے ہیں، برج حمل، برج ثور وغیرہ، اور پھر ان سے حساب نکالا جاتا ہے فلاں کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، دن کیسا رہے گا، سال کیسا رہے گا، یہ سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اگلے لمحے میں کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک موقع پر نوعمر بچیاں وہ آپ کی آمد کی خوشی میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ان اشعار کے اندر یہ بھی پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایسے نبی ہے جو جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اللہ جانتا۔ تو بروجن سے مراد سورج کی منزلیں، جو سورج اپنا چکر پورا کرتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں عام مفسرین نے بروجن کا ترجمہ بڑے بڑے ستاروں سے کیا کہ اللہ پاک نے آسمان میں فضائے آسمانی کے اندر بہت بڑے بڑے ستارے پیدا کیے، اور فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس آسمان کو اللہ پاک نے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دی۔ دن کو تو سورج کا راج ہوتا ہے، سارا آسمان بھی چمکتا ہے، رات ہوتی ہے تاریکی چھا جاتی ہے، چاند کی صورت میں ایک زیرو پاور کا بلب ہوتا ہے تاکہ بندے آرام اور چین سے سکون سے سو سکیں۔ لیکن اس ماحول میں اگر آسمان پہ ستارے نہ ہو تو سیاہ تاریک آسمان خوفناک اور بھیانک منظر پیش کرے، شاید انسان ڈر کے مارے سونے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے اس آسمان کو ستاروں جیسی خوبصورت ہلکی ہلکی روشنیوں سے اور چراغوں سے سجا دیا تاکہ رات کے وقت یہ منظر خوبصورت اور خوشنما معلوم۔ تو گویا ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجاوٹ، آسمان کو سجایا ہے، آسمان کو خوبصورت بنایا۔ تو دوسرا مقصد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، انہی ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، ہر شیطان مردود سے ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت تک ان کو شیاطین کو آسمانوں میں جانے آنے کی مکمل اجازت، کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ جنات، یہ مخلوق کھلے آرام سے کوئی بغیر کسی روک ٹوک اور پابندی کے آسمانوں پہ آتے جاتے۔ لیکن جس وقت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی وہ لغزش جو ہوئی، جو تقدیر کا حصہ تھی، اور وہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا پہ بھیجے گئے، تو اللہ پاک نے ان جنوں پر بھی پابندی عائد کر دی کہ کوئی جن بھی آسمان میں نہیں جا سکتا۔ اب جنوں کا داخلہ بھی آسمانوں پہ بند ہو گیا، لیکن ان کے اندر یہ سلسلہ بہرحال رہا کہ یہ جنات آسمان کی بلندیوں تک چلے جاتے تھے، اور وہاں جو ہے کوئی فرشتہ کوئی آپس میں بات چیت کرتا
اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچاتے، خدائی فیصلے ایک دوسرے کو بتاتے، تو یہ شیاطین چوری چھپے اس کو سن لیتے، یہ جنات سن لیا کرتے۔ آسمان پہ داخلہ تو اللہ نے پہلے ہی بند کر دیا، آگے نہیں جا سکتے، لیکن آسمان کے قریب تک چلے جاتے اور کوشش کرتے کہ کوئی بات چوری چھپے سن لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پھر یہ اس بات کو آ کر نجومیوں کو بتاتے، آ کر نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، عاملوں کو بتاتے تھے کہ جناب اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اور وہ عامل اور نجومی اس کے ساتھ اور چیزوں کو ملا کر وہ لوگوں کو بتا دیتے۔ ان میں سے ایک وہ بات سچ ہو جاتی جو سنی ہوئی ہوتی، تو وہ عامل کی اور نجومی کی جو ہے گڈی چڑھ جاتی کہ جناب اس نے دیکھو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے، حالانکہ وہ سن کے آئے ہوتے۔ لیکن جس وقت قرآن پاک اترنا شروع ہوا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو جہاں وحی کی حفاظت کے اللہ پاک نے اور بہت سارے انتظامات کیے، وہاں یہ بھی انتظام کیا کہ اب کوئی جن یا شیطان چوری چھپے بھی جا کے آسمان پہ باتیں سننا چاہتا ہے تو ایک شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو مارا جاتا، اور اس کو بعض جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور بعض بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے وحی کی حفاظت کا ایک انتظام کیا۔ سورۃ الجن کے اندر جنات کی کارگزاری اللہ پاک نے نقل کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں جس کو اللہ پاک نے نقل کیا، انا کنا نقعد مقاعد للسمع فمن یستمع الآن، فرمایا ہم پہلے جو ہے گھات لگا کے آسمانوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح میں یوں فرمایا کہ آسمانوں کے قریب جا کر بادلوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے، جہاں کہیں موقع ملتا چھپ جایا کرتے، گھات لگا لیتے، اور فرشتے جو پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتے، یا تو آسمانوں کے اندر، اور اگر آسمانوں کے اندر ہے تو پھر آسمان ایسے ہے کہ وہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے، وہاں سے آوازیں باہر آ جاتی، یا پھر بعض نے فرمایا کہ آسمان تو ساؤنڈ پروف ہے لیکن اس سے نیچے فرشتے جب اتر کر نیچے والے فرشتوں کو بتاتے تو یہ جنات سن لیا کرتے کہ جناب یہ پیغامات آ رہے۔ تو آپ علیہ السلام جب آئے تو جنات کو اب مار پڑنے لگ گئی، اب شہاب ثاقب پڑنے لگ گئے۔ اسی کی تحقیق میں جنات کے سرداروں نے جماعتیں جنوں کی بھیجی کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کیوں مارا جاتا ہے، اب ہمیں کیوں جو ہے آگ کے گولے ہم پہ پھینکے جاتے، ایسا کیا واقعہ ہوا۔ تو وہی جنات کی جماعت ایک جو ہے وہ تحقیق کرتی کرتی مکہ مکرمہ میں پہنچی، جہاں انہوں نے سنا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے، تو قرآن سنا تو وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ سنتے ہی رہ گئے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی ساری جماعت جنات کو بتایا کہ جناب جو واقعہ ہم دیکھ کے آئے ہیں اسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے آسمانوں سے روک دیا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ کا آخری پیغام اترنا شروع ہو چکا۔ چنانچہ پھر جنات کے بڑے بڑے گروہ آئے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر صحابی رسول بنے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جنات کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے شہاب ثاقب۔ اللہ پاک نے ستاروں کے ذریعے یہ بھی کام لیا۔ ہمارے ہاں فلاسفہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ گیسیں جو ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، ان میں ہیٹ ہوتی ہے، ان کے اندر ایسا مادہ ہوتا ہے جس کو آگ لگ جاتی ہے، وہ جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتے ہیں وہاں سے کسی ستارے کی گرمائش لگتی ہے تو وہ بھڑک جاتے، وہ شعلہ بن جاتے۔ اب وہ شعلہ بنتے ہیں تو وہ آسمان پہ چلتا ہوا ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا،
ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ ستارہ ٹوٹ گیا، ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہے، یا اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، شہاب مبین قرآن پاک نے کہا، شہاب ثاقب بھی قرآن پاک نے کہا۔ تو یہ ایک بات، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہے، لیکن یہ جو درمیان میں بات آئی کہ اب اگر کوئی شیطان چوری چھپے سننا چاہتا ہے الا من استرق السمع تو فاتبعه شہاب مبین، شہاب مبین اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، پہلے بھی شہاب موجود تھے لیکن ان شہابوں سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا، وہ جلتے تھے، جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ اب جب سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو شہاب مبین کی ایک ڈیوٹی اور لگ گئی کہ آپ نے خود تو جلنا ہی ہے، آپ نے ایسے شیطانوں کو بھی جلانا ہے جو پیغاموں کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ لہذا فلاسفہ میں اور قرآن پاک کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں، اگر تضاد ہو تو ہمیں پھر بھی قرآن پاک پہ ایمان لانا، اللہ کی وحی پہ ایمان لانا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ، ارشادات پہ ایمان لانا ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس اگر کسی جگہ قرآن پاک کے مضامین کی تائید کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، قرآن پاک خود ایک حقیقت ہے، سائنس اس کے نیچے، بہت نیچے کا علم ہے، اس کے ساتھ معید ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہیں اگر ٹکراؤ ہو تو ہم سائنس پہ ایمان نہیں لاتے، ہم قرآن کریم پہ ایمان لاتے۔ ہم ان چیزوں پہ، اکتشافات اور تحقیقات پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارا ایمان تو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ شہاب مبین، یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں، یہ ستارے ٹوٹتے ہیں جنات کو مارنے کے لیے۔ تو پہلے، چاہے پہلے سے بھی موجود ہو، اب ان کا کام یہی ہے، کہیں ستارہ ٹوٹا ہوا جاتا چلتا نظر آئے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کسی شیطان کا پیچھا ہو رہا، کسی شیطان کو مارا جا رہا۔ فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، کوئی شیطان چوری چھپے کوئی بات سننے کی کوشش کرے تو اللہ کی طرف سے چمکدار روشن ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا، اس کو مارتا۔ یہاں تک قرآن پاک نے آسمانی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد آگے زمینی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔